سبق اس بات کی طرف آپ کو لے جا رہا ہے کہ اس کے جسم میں تری کا غلبہ ٹوٹ رہا ہے، تری کم ہو رہی ہے، اور ہوا جو ہے، خشکی جو ہے، کیونکہ ہوا کا عنصر خشک ہے، وہ بڑھ رہا ہے۔ بس یہ معنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معنی اکٹھا کرنا بالکل مقصد اور مقصود نہیں ہے جی۔ نہیں، سرد دا لفظ اگر کما گے تو پھر ایک اور دروازہ کھل جائے گا اسی۔ ہاں، کیونکہ دل بلغم جو ہے سودا کے اندر تبدیل ہو رہا ہے نا جی، تو پھر سودا کا مزاج تو خشک ہے، تو ہم کیوں گھبرائیں یہ بات کرنے سے، الجھن سے بچیں۔ ہم کہیں کہ تری کے اوپر خشکی غالب آ رہی ہے اور ابھی مکمل نہیں آئی، آہستہ آہستہ خشکی بڑھ رہی ہے اور تری کم ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن نبض جو ہے دوسری نبضوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ یہ آپ نے خود ہی صاحب کہہ دی کہ یہاں آگ بھی اور پانی بھی، وہاں اعتراض نہیں ہے۔ یہاں اعتراض صرف اپنی سوجھ بوجھ سے ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ بلغم کم ہو رہا ہے اور سودا بڑھ رہا ہے، خشکی بڑھ رہی ہے اور بلغم تری جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، یہ معنی مفہوم ہے۔ اکٹھا کرنا بالکل مقصد نہیں۔ اسی طرح جی مختصر سوال کریں تاکہ ہم سب کو کچھ کہنے کا موقع بھی ملے۔ السلام علیکم استاد محترم، میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ جو خودی نمبر ہے وہ جب دیکھنی ہے وہ تو باہر دے کے دیکھنی ہے کہ یا اوپر ہی دیکھنی ہے؟ جب انگلیاں رکھتے ہیں تو وہ اوپر ہی دیکھنی ہے یا اس کو دبا دے کے ہم نے اس کو لمبائی دیکھنی ہے؟ جی بیٹھ جائیں۔ میں نے تمام چیزوں سے آپ کو بچایا ہے۔ طب یونانی کی نبضیں اپنی جگہ، میں کسی کی تردید یا یہ نہیں کہتا کہ انکار ہے یا بہت تعریف ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو 4 انگلیوں پر نبض ہوگی وہ سوائے غدی عضلاتی کے اور کوئی ہو نہیں سکتی، چاہے اوپر ہو یا نیچے۔ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ گہرائی میں چلی جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کے اندر حرارت بھی ہے اور اس کے اندر ہوا بھی ابھی باقی ہے، وہ گہرائی میں کیسے چلی جائے گی؟ وہ تو سبھی نبض ہے، اس میں تو دونوں چیزیں غائب ہو گئی ہیں۔ تو لہذا صرف اور صرف میں نے آپ کو پیمانہ کیا دیا ہے، 1 انگل، 2 انگل، 3 انگل، 4 انگل، باقی ساری چیزوں سے آپ کو سمیٹ کے میں یہاں لے آیا ہوں۔ میں ایک چھوٹی سی بات پھر عرض کروں۔ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، سوئی سنائی بات نہیں، حضرت صابر توسن محمد ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے منڈی بہاؤالدین میں کیمپ لگایا اور انہوں نے ایک دن میں 1500 مریضوں کو چیک کیا، 1500 کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شاید کسی دوست کو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک طبیب کتنی دیر تک اپنے مطلب پہ مریضوں کو چیک کر سکتا ہے؟ میرا اندازہ ہے اگر صحیح طبیب نوجوان ہے تو 10 گھنٹے مسلسل اگر وہ کرے تو اس سے زیادہ نہیں کر سکے گا۔ اب 10 گھنٹے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ نے اگر کیمپ کے اندر نبضیں چیک کی، 1 گھنٹے میں کتنی نبضیں اس سے آئی؟ 150۔ 1 گھنٹے میں منٹ کتنے ہوتے ہیں؟ 60۔ اب آپ لگائیں کہ ایک مریض کو کتنا ٹائم ملا؟ 20 سیکنڈ اگر کسی کو شک ہے تو وہ میرے پاس بیٹھ جائے، میں ان کا ایک ادنا سا خادم ہوں، ادنا سا طب کا خادم ہوں۔ میں آپ کو چلو اگر زیادہ نہیں تو 1 منٹ سے پہلے میں آپ کو اس کے مکمل نبض کے جو اندر کے حالات ہیں وہ بتا دوں گا، آپ بھی بتا سکتے ہیں۔ یہ دلائل ہے، یعنی آپ نے لمبی گہرائی میں یہ جیت الوزن ہے، یہ خارج الوزن ہے، یہ ممتلی ہے، یہ نملی ہے، یہ بڑے لمبے اب باتیں جو ہیں یہ وہ اب سیکھنے کا اب ٹائم نہیں ہے، اب جدت نئی انقلابی بات جی۔ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں بھائی۔ کسی وقت تار گھر ہوتے تھے، اب تو بھائی گھر گھر بیل جیب میں لیے پھرتے ہیں، وہ وقت گزر گیا۔ تو اسی طرح اب طب کے لیے بھی یہ نیا سبق جو آپ کے سامنے آ رہا ہے جی، میرا اور کوئی دعویٰ نہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میں